تو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذوا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، قال اعوذ باللہ اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے کہ اپنے رب کی طرف سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچیا، یعنی کم سن بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، اور جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تم وہ بجا لاؤ۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے اپنے رب کی ہماری درخواست کیجئے اپنے رب سے ہمیں بتائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، یعنی وہ زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوب بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے ہمیں بتائے گائے کیسی ہو، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم مطلب اس کو جاننا چاہ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ لمہتدون، تو ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیء فیہا، موسیٰ نے کہا کہ گائے ایسی سدائی ہوئی ہو کہ جو نہ ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا یا نشان نہ ہو۔ کہنے لگے کہ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی۔ یہ ایک تو نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب حکم خدا آ گیا تو اس میں پس و پیشت کرنا، اس میں خام خواہ کے اعتراضات کرنا، خام خواہ کی حل و حجت کرنا، سوالات اور اشکالات پیدا کرنا کہ وہ گائے کیسی ہو ہمیں یہ بتاؤ، پھر جب بتایا پھر کہا کیسی ہو، پھر بتایا پھر کہا، تو وہ چاہتے نہیں تھے، ٹالنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس چیز کو بڑا لائٹ لے رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب ہادی کا جب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کے نبی یا معصوم امام کی طرف سے حکم آ گیا، تو پس و پیش نہ رکھو بلکہ اس کو بے چونو چرا بجا لاؤ۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے کہ سر بتسلیم خم، اسی کو کہا کہ یہ سلامتی ہے، یہ سلامتی ہے، اور یہاں سلامتی کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنا اللہ کی رضا کے سامنے۔ دوسرا یہ بنی اسرائیل میں ایک یہ گائے ملی کہاں سے انہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ ملی کہاں سے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گائے تھی، اور وہ یہی گائے تھی، بہت خوبصورت، جیسی کہ بے داغ اور سارا کچھ اس کے خواص قرآن میں بیان ہوئے۔ اس کا بیٹا کسی پارٹی سے کچھ سودا کرنا چاہ رہا تھا، وہ جب آیا تو اس کا باپ جو ہے وہ سویا ہوا تھا، اور جہاں سے اس نے وہ کاغذات یا جو بھی چیز نکالنی تھی وہ چابیاں باپ کے تکیے کے نیچے تھیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کی نیند خراب نہ ہو، اس نے سودا منسوخ کر دیا۔ یعنی کہ والدین کی اطاعت، کالم کریمہ کا جو ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں بار بار کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا۔ اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوا۔ اب جب وہ آدمی بیدار ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ایک پارٹی آئی تھی، میں نے سودا کرنا تھا، آپ سوئے تھے، چابیاں آپ کے تکیے کے نیچے تھی، میں نے آپ کو نیند ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ باپ اتنا خوش ہوا، اس نے وہ گائے اس بیٹے کو گفٹ کر دی۔ اب بنی اسرائیل وہی گائے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور اس کا عفظ کیا ملا کہ اس لڑکے نے یہ شرط رکھی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دو گے تو میں یہ تمہیں دوں گا۔ تو والدین کی اطاعت میں اس کو وہ سونا بھر کے اس کی کھال میں انہوں نے دیا۔
تو اگر یہ ہمارے پرابلم سالونگ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈیلی پرابلمس جو ہیں ان سے کیسے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ایک لے مین کے جاننا چاہتا ہے کہ اس کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا, اس کو نہیں پتہ لگ رہا قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو جب وہ پتہ لگے گا تو پھر نصیحت پتہ لگے گی کہ اصل نصیحت یہ تھی, اصل مقصد یہ تھا, اور یہ بتلانا تھا. ایک تو یہ ہے کہ حکم الہی میں, حکم معصوم میں کو مؤخر نہیں کرنا, اس میں تعویلیں نہیں اس میں کرنی, بلکہ اس کو انجام دینا ہے. اور دوسرا والدین کی جو اطاعت میں اس شخص کو جو اجر ملا, تو یہ ہے قرآن جو نور کی طرف لے جاتا ہے, موعظہ حسنہ ہے. آج کی ناظرین ہم یہ گفتگو یہاں تمام کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا اگلی نشست ہوگی اس میں بھی فضائل قرآن بازبان قرآن اور پھر بازبان نہج البلاغہ اور بازبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالترتیب ہم آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.